دین اسلام کو دلانا چاہتی ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں میں نے ان کی شرط کو، ان کی یہ بات کو قبول کیا، اپنے ادارے میں داخلہ دیا، بچہ پڑھ رہا ہے۔ کئی دنوں کے بعد ماں کا آنا ہوا، ماں نے اپنے لال کو دیکھا، وہ بالکل کمزور ہو گیا ہے۔ ماں گرم ہو کر غصے میں آ کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کے پاس آ کر عرض کرتی ہے حضور آپ بھنے ہوئے گوشت کھا رہے ہیں، تلی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں اور بچے بھوکے پیاسے ہیں اور یہ کئی دن کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار نے فرمایا ہم نے بہت بڑی منزل طے کی ہے، منزل طے کرنے کے بعد اس درجے پر، اس مقام پر پہنچے ہیں، اس شان پر پہنچے ہیں۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور فرمایا جو میں کھا رہا ہوں یہ ہڈیاں اکٹھی کرو، میرے سامنے رکھو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار نے جو گوشت تناول فرما رہے تھے اب ان ہڈیوں پر اور اپنا بہترین مبارک ہاتھ جب رکھا، وہ ہڈیاں نہیں رہی بلکہ وہ مرغا بن گیا، اس کے اندر جان بھی آ گئی، اس کے اندر روح بھی آ گئی، وہ چلنے کے قابل بھی ہو گیا، پھرنے کے قابل بھی ہو گیا۔ اس خاتون نے جب یہ کرامت دیکھی ہکی بکی ہو گئی کہ آپ اتنے بڑے مرتبے کے ہیں، اتنی بڑی شان رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب آپ کا بیٹا اس منصب پر آئے گا ہماری طرح بڑے ہوئے گوشت کھائے گا اور بہترین خدمت پائے گا اور بہترین منصب پر بیٹھے گا۔ یہ پہلی مشقت کرنی پڑتی ہے، دور دراز کے سفر کرنے پڑتے ہیں، کئی دن کے فاقے کرنے پڑتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کی دربار کے اندر ایک بادشاہ حاضر ہوا، یوسف نامی، اس کا نام عباسی بادشاہ تھا۔ وہ آ کر عرض کرنے لگا حضور مہربانی فرمائے، میں نے آپ کی کرامات لوگوں کی زبانی سنی ہے، میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، میں کچھ سمجھنا چاہتا ہوں، آپ کی کرامات کو دیکھ کر ماننا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے وقت تھا، اسے کوئی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ آپ سرکار نے فرمایا اچھا دیکھ کر مانو گے، ایسے نہیں مانتے۔ اس نے عرض کی حضور یہ پھل اس وقت سیب کا نہیں ہے، دور سیب کا نہیں چل رہا، اگر مہربانی فرمائے اس وقت مجھے سیب کھلا دیں اور پھل آ جائے تو میں آپ کی کرامت کو مان جاؤں گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جنہوں نے فرید رب سے دوری ہوتی ہے، جو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کیا ہوتا ہے، نہ انہیں جنت دور دکھتی ہے نہ ہی دنیا دور دکھتی ہے، وہ بیٹھتے زمین پر ہے، باتیں آسمان کی کرتے ہیں، جو چاہے وہ کر دکھاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہوا میں اپنے ہاتھ کو فضا پہ بلند فرماتے ہیں اور دو سیب اپنے پاس لے کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار نے فرمایا ان دو میں سے ایک اٹھا لو اور اسے کاٹنا شروع کر دو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار نے جب دے سیب لیے اور ہاتھ میں رکھ کر اس بادشاہ وقت کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اس میں سے ایک اٹھا لو۔ جب اس نے اٹھایا عرض کرنے لگا حضور پہلے آپ کاٹے پھر میں بعد میں کاٹوں گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی سیب کو کاٹا اس میں مشک کستوری کی خوشبو نکلنا شروع ہو جاتی ہے، مہک آ جاتی ہے اور میں نے اسے تلاوت کرنا شروع کیا۔ جب بادشاہ وقت نے وہی سیب جو ہاتھ میں پکڑا تھا آیت ولی کے ہاتھ سے تھا مگر گیا بادشاہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے جب کاٹنا شروع کیا تو اس سے بدبو نکلنا شروع ہو جاتی ہے، سمیل نکلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ حیران کن ہوئے، بادشاہ وقت نے عرض کی حضور یہ کیا واجہ ہے، یہ کیا بات ہے؟ سیب دو تھے، انتخاب آپ کا نہیں تھا، میرا انتخاب تھا اور آپ نے اشارہ بھی نہیں فرمایا، انتخاب میں نے کیا ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں کستوری کی خوشبو آ رہی ہے اور میرے ہاتھ کے اندر جو سیب کٹا ہوا ہے بدبودار ہو چکا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار نے فرمایا اگر بندہ انسان بھی ہو، ظالم